السلام علیکم بچوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دے رہے ہوں گے۔ ہم اپنا 3rd چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ انصاف۔ تو بچوں، انصاف ہمارے چیپٹر کا نام ہے انصاف۔ انصاف عدل کو کہتے ہیں۔ عدل کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، یعنی کسی خاندانی اونچ نیچ کے فرق کے بغیر کسی معاملے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ پر کئی خاندانوں نے حکومت کی ہے، جس میں میر، کلوڑا، ترخان اور ارغون وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ارغون خاندان کے بادشاہ مرزا شاہ حسن کا دور حکومت تھا، اور مرزا شاہ حسن کے لیے مشہور ہے کہ وہ اپنے انصاف کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان کی حکومت کی نیک نامی میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب انہوں نے سید شکر اللہ نامی شخص کو قاضی مقرر کیا، جو انصاف سے فیصلے کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس سبق میں مرزا شاہ حسن کے دور میں ہونے والے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ تو ہم اپنی چیپٹر کی طرف آتے ہیں، انصاف۔ جن زمانے میں سندھ تے مرزا شاہ حسن ارغون راج کندو ہو، جس زمانے میں سندھ پر مرزا شاہ حسن ارغون حکومت کرتے تھے۔ راج کا مطلب ہے حکومت کرنا۔ ان وقت سندھ جی گادیا جو ہند بکر ہو، اس وقت سندھ کا دارالخلافہ جو تھا، کیپٹل جو تھا اس کا، وہ بکر تھا۔ میر شاہ حسن جی علم انصاف جو گالیوں بدی، یعنی مرزا شاہ حسن کے انصاف کی باتیں سن کر، گالیوں کہتے ہیں باتوں کو، انصاف کی باتیں بدی سن کر، ایران جی شہر شیراز ماں، یعنی ایران کے شہر شیراز سے ہک سید شکر اللہ نالی بکر میں آئے۔ ایک شخص جس کا نام شکر اللہ تھا، یعنی شیراز سے ایک سید شکر اللہ نامی شخص بکر میں آیا۔ مرزا شاہ حسن سندس قابلت ڈسی، یعنی مرزا شاہ حسن نے اس کی قابلیت دیکھ کر کھیس اسے بکر جو وڈو قاضی مقرر کیو، بکر کا بڑا قاضی مقرر کیا، یعنی جج مقرر کیا۔ سید صاحب ان عہدے کے، یعنی سید صاحب نے اس عہدے کو ایترو تا سچائی انصاف سے ہلایو، اتنی سچائی اور انصاف سے چلایا جو عجبا کہ آج بھی سندس نالو، آپ کا نام یا ان کا نام پیوگائی جی لیا جاتا ہے، کہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے، ان وقت ایک سوداگر، یعنی اس وقت ایک سوداگر عرب میں عمدہ گھوڑا خرید کری، عرب سے ایک عمدہ گھوڑا خرید کے بکر میں واپاج سانگی آیو، بکر میں تجارت کے غرض سے آیا، یعنی گھوڑے کو بیچنے کے لیے وہ بکر آیا۔ مرزا شاہ حسن نے کہ گھوڑا پسند کری، خرید کیا۔ مرزا شاہ حسن جو اس وقت بادشاہ تھے، انہیں گھوڑا پسند کر کے خرید لیا، حکم کیا اور حکم دیا، گھوڑن جی قیمت وہیں، یعنی گھوڑے کی قیمت جا کر خزانچی کا وٹ، خزانچی سے لے لو۔ بئی ڈہن صبح جو سوداگر، دوسرے دن صبح کو سوداگر قیمت وٹن لائے، قیمت لینے کے لیے خزانچی وٹ ویو، خزانچی کے پاس گئی، یعنی ایک کیشر ہوتا تھا جس کے پاس پورے اس کا بادشاہ کا حساب کتاب ہوتا تھا۔ پر کیس کعبہ رقم نہ ملی تو لیکن اسے کوئی بھی رقم نہ ملی۔ سوداگر بادشاہ جی دربار میں ویو، سوداگر بادشاہ کے دربار میں گیا، پر کیس اتابا کو سنعون جواب نہ ملیو، لیکن کیس اسے وہاں بھی کوئی سنون، یعنی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ لاچار تھی
مجبور ہو کر، لاچار مجبور ہو کر، ہو شہر جی قاضی وٹ ویو وجی فریادی تھیو، وہ شہر کے قاضی کے پاس جا کر فریادی ہوا، یعنی اس نے فریاد کی۔ شہر کا قاضی کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ سید شکر اللہ تھے اس وقت۔ قاضی سندس فریاد بدی، قاضی نے اس کی فریاد سنی۔ مرزا کے چوائی موکلیو، مرزا کو یعنی جو بادشاہ تھے ان کو کہلوا بھیجا۔ عدالت میں اچھی حاضر تھیو، عدالت میں آ کر حاضر ہو جائیں۔ ان وقت یعنی اس زمانے میں بادشاہ کی عدالت میں حاضر تھیڑ جو حکم ڈیڑ، یعنی بادشاہ کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دینا سولی گال نہ ہوئی، کوئی آسان بات نہیں تھی کہ بادشاہ کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ کنن کے مجال کس کی ضرورت، جو ایڑی گستاخی کری سکی، جو اس طرح کی گستاخی کر سکتا؟ مانن کے قاضی جی حکومت ڈاڑو عجب لگو، یعنی لوگوں کو قاضی کا حکم بہت عجیب لگا۔ پر مرزا شاہ حسن عدالت میں وجی حاضر تھیو، مرزا شاہ حسن عدالت میں آ کر حاضر ہوئے۔ قاضی ادب لائے نہ پنجی جائتا اٹھیو، قاضی ادب کے لیے نہ تو اپنی جگہ سے اٹھا، وری کھیسیاں لائے اج کی آئیں، اور نہ ہی اس سے بیٹھنے کے لیے پیشکش کی۔ اج کہتے ہیں پیشکش کرنے کو۔ لاچار بادشاہ فریادیاں سا گرڈ بے ہی رہو، مجبوراً بادشاہ کو بھی فریادی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑا۔ قاضی بادشاہ کا سوداگر جی فریاد بابا جواب گھریو، یعنی قاضی نے بادشاہ سے سوداگر کی فریاد کے متعلق جواب مانگا، گھریو مانگا۔ بادشاہ گھوڑن جی خریداری کے قبول کیو، یعنی بادشاہ نے گھوڑوں کی خریداری کو قبول کیا۔ ایک دم اور فوراً پیسن ڈیڑ جو وعدو کیو، پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ جڈن فیصلو تھی چکو، جب فیصلہ ہو چکا، قاضی پنجی جاتا تھیو، قاضی اپنی جگہ سے اٹھا، بادشاہ کے ادب سا سلام کری چیائیں، اور بادشاہ کو ادب کے ساتھ سلام کر کے کہا، بادشاہ سلامت انصاف لائے ضروری ہو۔ بادشاہ سلامت انصاف کے لیے ضروری تھا، تو وہاں کے عدالت میں گھرایا کہ آپ کو عدالت میں بلواتا۔ جڈن وہاں عدالت میں آیا، جب آپ عدالت میں آئے تڈن انصاف لائے، وہاں جو فریادی سا گڑ بہان، انصاف کے لیے آپ کا فریادی کے ساتھ بہان یعنی کھڑا ہونا با ضروری سمجھیم، بھی ضروری سمجھا۔ ہانی جڈن تا فیصلو، ہانی جڈن تا فیصلو تھی چکو آئے، اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے، تڈن ہوں متاہن جائے، تب وہ اونچی یعنی اوپر والی جگہ وہاں لایا ہے آپ کے لیے ہے، اے آؤں خادم آیا اور میں خادم ہوں۔ مرزا شاہ حسن سندس انصاف ڈسی ڈاڑو خوش تھیو۔ مرزا شاہ حسن آپ کا انصاف دے کر بہت خوش ہوا، گھڑو انعام ڈینائن، اور بہت زیادہ انعام دیے۔ آپ دیکھیں بچوں، آپ کو سبق سے آپ نے کیا سیکھا کہ انصاف کے لیے بادشاہ کو بھی حاضر ہونا پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، یہ تو ہمارا چیپٹر تھا، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، ریڈنگ کیجیے گا تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو اور آپ کو سبق بھی سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد آپ کا کام آپ نے کرنا ہے، ریٹن ورک آپ کا ہوگا جو آپ کو کاپیوں میں کرنا ہے، اور وہ ہے آپ کا چیپٹر انصاف۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ ڈال دی ہے، اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ دیکھنے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو، ورڈس میننگ، یہ مشکل ورڈس ہیں، ایسی ہیڈنگ آپ نے ڈال کے سارے مشکل ورڈس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں گے ورڈس میننگ کی طرف، یعنی الفاظ معنی۔ الفاظ معنی آپ نے ایسے کرنے ہیں جیسے دیے ہوئے، ایسے تو نہیں کرنے ہیں، آپ نے
ایک پیج پہ 2 کالم ڈرا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ورڈس میننگ لکھنے ہیں، یعنی ایک کالم میں آپ نے ورڈس لکھنے ہیں اور دوسرے کالم میں آپ نے میننگ لکھنے ہیں۔ گرایا بلوایا، وٹ کے پاس، واپار تجارت، ہلایو چلایا، بدی سن کر، مجال جرت، سنون تسلی بخش، ہانی اب، گٹ ساتھ، متانین بلندی والی، جائے جگہ، لاچار مجبور۔ یہ آپ کے ورڈس میننگ ہے۔ اس کے بعد آپ کویسچن آنسر پر آئیں گے۔ اسی طرح ہیڈنگ ڈالنی ہے آپ نے جیسے کہ دیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے کہ سید شکر اللہ کتھے جو قاضی ہو، کتنے کا مطلب ہوتا ہے کہاں، یعنی سید شکر اللہ کہاں کے قاضی تھے۔ سید شکر اللہ کتنے کی جگہ آپ لکھیں گے بکر، یعنی سید شکر اللہ بکر کے جو قاضی ہو کے قاضی تھے۔ یہاں یعنی ایک ورڈ چینج کر کے آپ کے سوال کا آنسر بن گیا۔ سیکنڈ کویسچن آپ دیکھیں، گوڑن جو سوداگر وٹس کیڑی فریاد کھڑی آیو، یعنی گھوڑوں کا سوداگر کون سی فریاد لے کر آیا۔ گھوڑن جو سوداگر وٹس ایہو فریاد کھڑی آیو، گھوڑوں کا سوداگر یہ فریاد لے کر آیا، تاہن کے گھوڑن کہ اس سے گھوڑوں کی، رقم نہ ملی، رقم نہیں ملی۔ کویسچن نمبر 3 ہے، قاضی کیڑی فیصلو ڈنو، قاضی نے کیا فیصلہ دیا، کیا فیصلہ دیا قاضی نے۔ قاضی بادشاہ کی عدالت میں حاضر تھیڑ جو حکم ڈنو، یعنی قاضی نے بادشاہ کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر کویسچن ہے کہ فیصلے کا پوئے، فیصلے کے بعد یعنی جب فیصلہ ہو چکا، ہند مرزا شاہ حسن کے چھاچ، اس نے مرزا شاہ حسن کو کیا کہا، یعنی جب فیصلہ ہو گیا تو قاضی نے مرزا شاہ حسن کو کیا کہا۔ فیصلے کا پوئے یعنی فیصلے کے بعد قاضی بادشاہ مرزا شاہ حسن کے چیو، قاضی بادشاہ مرزا شاہ حسن کو، قاضی نے مرزا شاہ حسن کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت انصاف لائے ضروری ہو، بادشاہ سلامت انصاف کے لیے ضروری تھا، تمہا کہ میں آپ کو عدالت میں گرایا، عدالت میں بلواتا، ہاڑی جڈن فیصلو تھی وی ہوئے، اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے، تا متانین جائے تو اوپر والی جگہ، وہاں لایا ہے آپ کے لیے، آؤ خادم آیا اور میں خادم ہوں۔ کویسچن ہے، 4 کویسچن ہے کو آپ نے کرنا ہے۔ نیکسٹ لفظ جملہ، الفاظ اور اس کے جملے، یہ کرنا ہے آپ نے بالکل جیسے دیا گیا ہے۔ راج کہتے ہیں حکومت کو، سندھ تے مرزا شاہ حسن ارغون راج کندو ہو، یعنی سندھ پر مرزا شاہ حسن ارغون حکومت کرتے تھے۔ سانگی ہمدرد انسان، آسان جو سانگی آئے ساتھی، یعنی ہمدرد انسان جو ہے وہ ہمارا ساتھی ہے۔ سنون صحیح فیصلہ، سوداگر کے بادشاہ جی دربار ماں سنون جواب نہ ملیو، یعنی سوداگر کو بادشاہ کے دربار میں کوئی مناسب بھی ایسے ہی جواب نہیں ملا۔ استاد شاگرد حکم ڈنو تا کلاس میں اج، استاد نے شاگرد کو حکم دیا کہ کلاس میں آئے۔ متانین جائے تے سیلاب نتھو اچھی، یعنی اوپر والی جگہ پہ سیلاب نہیں آتے۔ اس کے بعد آپ کیا ہے، مناسب لفظ چنڈی خال بریو، مناسب لفظ چن کر خال یہ خال جگہ پر کرے، یہ اب دیا ہوا ہے، بکر ہے، سوداگر ہے، فریاد ہے، فیصلہ اور انصاف، یہ آپ کو یہ بلینکس فل کرنی ہے آپ نے۔ اچھا پہلا ورڈ ہے کہ بئی ڈہن صبح جو، یعنی دوسرے دن صبح کو، سوداگر قیمت وٹھن لائے، سوداگر قیمت لینے کے لیے خزانچی وٹ ویو، خزانچی کے پاس گیا۔ نمبر 2 ہے مرزا شاہ حسن سندس انصاف ڈسی، مرزا شاہ حسن آپ کا انصاف دیکھ کر ڈاڑو خوش تھی، وہ بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد انوا سندھ جی گادیو جو ہند بکرو، یعنی اس زمانے میں سندھ کا دارالخلافہ بکر تھا، یا بلینکس میں آئے گا بکر۔ اچھا جڈن فیصلو تھی چکو، جب فیصلہ ہو گیا،
तड़न काजी पंजे जाए ते उठे बैठो, तो काजी अपनी जगह से खड़ा हो गया। ठीक है, फिर है काजी बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत पूछो। काजी ने बादशाह से सौदागर की फरियाद के मुतालिक पूछा। ये आपके होमवर्क है, इसको आपने कॉपी में करना है।